اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 20 رکعت تراویح کا ثبوت ہرگز نہیں ہے، یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور یہ خواہ کی اس کو رٹ لگائی جا رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موطا امام مالک میں حضرت امام مالک حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری کو جو مدینے کے 2 امام مقرر ہوئے تھے اور حضرت عمر بن خطاب نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں۔ آپ موطا امام مالک اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی صحیح حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 20 رکعت کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ دوسری بات، اذان عثمان اگر اس کی ضرورت ہے، جس طرح حضرت عثمان غنی نے ضرورت کے وقت کروایا تھا، مقام زورہ جو مدینے سے تقریباً 2-3 میل کے فاصلے پر جہاں پہ بازار تھا، اس بازار میں حضرت عثمان غنی زوال سے بہت پہلے جا کے کہتے تھے جاؤ وہاں اذان دے دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے دکانداروں کی آج جمعہ ہے اور تیاری کریں۔ اگر آج اس کی ضرورت ہے تو آپ کریں، بے شک۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اذان کو، وہی ہمارے لیے کافی ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں 23 برس دلائی، جو حضرت ابوبکر نے 2 برس دلائی اپنی خلافت میں، جو حضرت عمر نے 12 برس تک دلوائی، 12.5 برس تک، اور حضرت عثمان نے بھی اپنے دور خلافت میں کچھ دن تک دلوائی، بعد میں جب ضرورت پڑی تو اس کو دلوایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ اگر اس کی ضرورت ہے تو بے شک ٹھیک ہے، لیکن زوال کے بعد ایک اذان کہے گے، پھر 5 منٹ کے بعد دوسرا اذان، وہ جو ہمارے ہاں اور مسجد میں، یہ سب درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں۔ حیدرآباد دکن کے مولانا حمید الدین عاقل حسامی اپنے درس میں کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کی منزل ایک ہے لیکن بس الگ الگ بس کی طرح۔ یہ عاقل اس نے نام کس نے رکھ دیا ان کو؟ عقل سے پیدل لوگوں کا کی یہ مثالیں میں نے ابھی دی کہ بھئی وہ ان چاروں بسوں سے پہلے کوئی بس نہیں تھی اسٹیشن پہ ہیں جس کے اوپر صحابہ کرام سوار ہو کر کے گئے، تابعین گئے، خود ائمہ گئے، وہ کس پہ سوار ہو کر کے گئے؟ وہ بس لاؤ، وہ دروازہ لاؤ جو دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں داخل ہونے کا کھولا تھا۔ امام ابو حنیفہ سپر ڈیلکس ہیں اور دوسرے ڈیلکس ہیں، آپ کی نظر میں یہ سپر ڈیلکس ہی کی طرح ہوں گے، ہماری نظر میں وہ ایک امام ہیں، ہمارے محدث ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین۔ تبصرہ کیجئے، تبصرہ میں کر چکا ہوں بہت پہلے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے صرف سجدہ ہی کافی ہے یا 2 رکعت نفل نماز؟ اس میں سے کون سا طریقہ ہے؟ آپ سجدہ شکر سجدہ ہی کافی ہے، لیکن اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری زیادہ سے زیادہ کریں اس شکریہ میں، تو بے شک یہ بھی سجدہ شکر کا، یہ بھی ایک شکرانے کا ایک طریقہ ہے۔ گھوڑا حرام ہے یا حلال ہے؟ آپ کے ہاں ہے گھوڑا ذبح ہوتا ہے؟ اگر ذبح کریں تو پھر ہم بتاتے ہیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ گھوڑا حلال ہے، حرام نہیں ہے یہ۔ ائمہ اربعہ کی اصطلاح کہاں سے شروع ہوئی؟ 400 برس کے بعد، 400 برس کے بعد۔ ہند و پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح سے مخاطب کیا جاتا ہے جبکہ آپ کے اسماء مبارکہ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اگر حضرت یعنی جس طرح حضرت کہتے ہیں یعنی ادب سے، جس کا مطلب کوئی تصور نہیں ہے، ایک جناب یا بڑے کے معنی میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر حضور سے یہ عقیدہ لیا جائے کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہے استغفر اللہ، تو یہ تو سراسر بدعقیدگی اور گمراہی ہے اور یہ کفر ہے اور اللہ کے نبی کی توہین ہے، نعوذ باللہ، اور ایسا آدمی صحیح طور پر مومن تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آج ہمارے ہاں اللہ کو خدا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی بہرحال میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی اللہ ہی کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی خدا کہتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مجرم یا گنہگار ایسا وہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اصطلاح جب کہی جاتی ہے تو اللہ ہی مراد ہوتا ہے، کوئی اور مراد نہیں ہوتا ہے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے اور بادشاہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور میں نے کہا اللہ ہی بہتر ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اسی سے اللہ کو یاد کرو۔ لیکن اب چونکہ یہ کہا جا رہا ہے خدا خدا، تو بہرحال اس نیت سے نہیں کہا جا رہا نعوذ باللہ کہ اس اللہ سے الگ کوئی خدا ہم بنا رہے ہیں، لیکن پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں۔ اگر کوئی آدمی روز رات کو قرآن سے کچھ سورتیں 2 یا 4 یا 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو کیا وہ بدعت ہے؟ اگر کوئی آدمی روز رات کو نہیں، بدعت کس نے کہا یہ بدعت ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ پڑھ کے سوتا ہے، پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت جائز ہمیشہ،
سمجھ رہے؟ کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ آپ مہربانی کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس میں شیطان نہیں آتے، اسی طرح آپ نے فرمایا سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اگر پڑھی جائے روزانہ تو یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں صورتیں کل بدلی قیامت کے دن بدلی بن کر کے آئیں گی، سایہ کریں گی۔ تو یہ فضائل ہیں، آپ پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ٹانگ اٹھا کر کے آپ پورے قرآن کو پڑھیں، نعوذ باللہ، یہ کون سی عبادت ہوئی؟ آپ سے میری درخواست بہت دنوں اچھا یہ تو ہو گیا بھائی، ہاتھ باندھنے کا چھوڑیں، ہے نا؟ اچھا، مکے میں رہنے والے کہاں سے احرام باندھیں؟ جہاں ان کا گھر ہے وہیں سے وہ احرام باندھیں گے۔ اور سوال کہاں ہے؟ نہیں، میں جب میرے یہ کہتے ہیں کہ جواب نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں تو ان کے جوابات باقی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں پہنچ پاتے، میں جلدی سب کو نپٹا لیتا ہوں۔ ایک صاحب نے امام بخاری کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیا، لہذا ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اس بھائی کو امام بخاری کا علم اور ان کی سیرت کے بارے میں نہیں معلوم، لہذا ان کے حافظے اور علم اور انہوں نے جو حدیثوں کے تعلق سے تخریج کی اس کے بارے میں بتائیں۔ ہم نے سیرت بخاری میں بہت کچھ پڑھا مگر لکھنا مناسب نہیں، لہذا ہمارے اس بھائی کو تھوڑا سمجھا دیں، مہربانی ہوگی۔ امام بخاری کو بہرحال انشاءاللہ کسی موقع پر میں سمجھا سکتا ہوں، فی الحال بہرحال معاف کریں مجھے۔ آپ نے ایک کیسٹ بعنوان جادو اور اس کے علاج میں ایک جگہ آپ نے علاج میں ایک کلو شہد غذائے ملکات اور بعد میں کہا کہ تینوں چیزوں کو ملا کر 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے شہد اور ایک ہے غذائے ملکات اور ایک ہے بادام وغیرہ، میں نے بتلایا ہے کہ اس کو پیس کر اس کے اندر ملایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں چیزیں ہیں اور یہ پرانی کیسٹ میں نے آپ کی سمجھ، نئی کیسٹ جو ابھی آئی ہے آپ اس میں دیکھیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ طلاق کی نیت سے کیا شادی جائز ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ اگر دونوں راضی ہو تو نہ، یہ متعا ہے اور یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے طریقے تبلیغ پر تعین یا تنقید فرمائیں۔ نیز مولانا مودودی کے بارے میں تنقید، بھائی دیکھیں کوئی بھی خطاؤں سے پاک نہیں، مولانا مودودی بھی انسان تھے، ان کی کچھ خدمات ہیں، ہم ان خدمات خود ما صفا دعما قدر، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو لے لو، جو گندی چیزیں ان سے برات کا اظہار کرو، وہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، ان بیچاروں سے بھی کچھ غلطیاں خامیاں ہوئی ہیں اور ان کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، آپ ان کتابوں کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو تنقید کرنے سے کیا فائدہ؟ لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ علم پھیلتا جا رہا ہے، تو اب مولانا مودودی کو کوئی فرشتہ سمجھنے لگے، کوئی صحابی نعوذ باللہ یا کوئی نبی کی طرح سمجھنے لگے اور یہ کہے نہیں مولانا مودودی کوئی غلطی نہیں کری، یہ بہرحال اس کا تعصب ہے، تو میں کیا تنقید کروں؟ یہی ہے اچھی چیزیں لے لو، بری چیزیں چھوڑ دو۔ اگر شوہر بیوی کو ایک ہی دفعہ طلاق کے تینوں نوٹس دے دے تو کیا بغیر حلالے کے دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے یا حلالہ ضروری ہے؟ اگر وہ حنفی ہیں تو حلالہ ضروری ہے، لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں تو ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی پڑے گی، ایک مجلس کی 3 طلاق 4 طلاق 10 طلاق ایک ہی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، اور قرآن و سنت کے ماننے والے ایک ہی مانتے ہیں، حلالہ نہیں بلکہ عدت کے اندر اس سے موافقت کر لے، رجعت کر لے، یعنی 3 مہینے یعنی 3 حیض کے اندر تو اس کے لیے حلال ہے بغیر نکاح کے۔ لیکن اگر عدت گزر گئی اور اس نے رجعت نہ کی اپنے بیوی سے تو اب اس کے بعد میں اب پھر لوٹنا چاہتے ہیں دونوں تو اس کے لیے یہ ہو کہ نیا نکاح کرے، بغیر نئے نکاح کے وہ اس کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اچھا سوال، آپ ماشاءاللہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، قرآن حدیث کے حوالے سے دین کی دعوت دیتے ہیں، اگر یہاں کی حکومت آپ کو بغیر تنخواہ کے یہ کام کرنے کے لیے کہے تو کیا آپ اسے کریں گے؟ امید ہے آپ اس کا برا نہیں مانیں گے اور بالکل صحیح جواب دیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں ہندوستان بھی جاتے ہیں، وہاں ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم وہاں بھی کرتے ہیں، اور اللہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنائے کہ ہم بھوکے رہ کے بھی قرآن و سنت کی خدمت کرتے رہیں، اللہ سے یہ دعا کریں، اور یہ ہم سب کا فریضہ ہے، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر تنخواہ نہ ملے تو اس پیٹ کو کہاں لے جائیں؟ بتاؤ آپ ہیں میرے بھائی، اور میں سمجھتا ہوں آپ نے تنخواہ اور روزی کے اوپر تان اور تشنیع کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
اگر جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کو جتنا ملتا ہوگا اس سے کہیں کم ہمیں مل رہا ہے، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہدایت دے۔ آپ ان سب چکروں میں نہ پڑیں کہ تنخواہ لے کر کہہ رہے ہیں یا بغیر تنخواہ کے کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ جو کہا جا رہا ہے آپ کی سمجھ میں اگر وہ قرآن و سنت سے آ رہا ہے تو آپ لے لیں، میں برا نہیں مانتا، لیکن آپ کی عقل پہ افسوس ہو رہا ہے مجھے ضرور۔ والدین کے انتقال کے بعد کیا ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ بتاؤ۔ بے شک آپ ان کی طرف سے حج کریں، ان کی طرف سے عمرہ کریں، صدقے خیرات کریں، ان کی طرف سے آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے اعزاء اقارب سے رشتہ جوڑیں اور ننیحال ددیحال کو جوڑیں، یہ ایصال ثواب ہے۔ البتہ جو ہمارے مولویوں نے وہاں دیجے دویم چوچ 40 اور یہ سب لگائیں، یہ تمام سب بدعات اور خرافات ہیں۔ جو آپ پر مثال پیش کرتے ہیں ساری رامائن ختم ہو گئی اور کچھ پتا، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ جو کہ میں آپ کی کیسٹوں میں بھی یہ ایک مثال ہے یار، صحیح کیا ہے؟ اب جو ہے نا، اب یہ قرآن و حدیث تھوڑی ہے رامائن کی، یہ مطلب یہ ہے کہ اس آدمی پہ کہا جاتا ہے جو ساری باتیں سن کے پھر بھی کہے کہ جناب علی جو آپ کے کتنے کان ہیں، دیکھ رہا ہے کہ 2 کان ہیں، پھر بھی پوچھا آپ کے کتنے کان، یا اس کی مثالیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال کہاوت ہے، ایک مثل ہے۔ اچھا، یہ انگریزی کے 3-4 سوالات ہیں، میں ذرا اردو کے نپٹا لوں تو میں اس کو دیتا ہوں۔ کیا مسجد کے اندر یا باہر ویڈیو فلم بنانا جائز ہے جبکہ حدیث میں تصویر کے بارے میں حرمت وارد ہوئی ہے؟ اہل حدیث اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، لیکن مسلک ابن تیمیہ اور ابن قیم کے تذکرے کے بغیر نامکمل نظر آتا ہے۔ یہ کسی مولوی کا سوال ہے نا؟ تو مولانا صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، چاہے وہ ابن تیمیہ ہوں چاہے وہ ابن قیم ہوں، اگر انہوں نے غلطی کی ہے نا تو ہم ان کی غلطیوں کے پیچھے نہیں لگتے ہیں، معاف کیجئے گا، ہم قرآن و سنت کو لازم پکڑتے ہیں۔ اور جو آپ نے ہمیں غیر مقلدیت کے طعنے دیے ہیں، براہ کرم دن کا الٹا غیر دن نہیں ہوتا ہے، رات کا الٹا غیر رات نہیں ہوتا ہے، بلکہ دن کا الٹا رات ہے اور رات کا الٹا دن ہوتا ہے۔ تو تقلید کا الٹا اتباع ہے، مقلد کا الٹا متبع ہے، مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا، معاف کیجئے گا۔ عالم کا الٹا جاہل اور جاہل کا الٹا عالم۔ آپ عالم کا آپ جاہل کا الٹا غیر جاہل کہہ رہے ہیں ہم کو، یہ تو خود تقلید، خود جہالت ہے۔ اگر یہ علم ہوتا تو ہمارے ائمہ رحمہم اللہ ہمیں اس کا تعلیم دے کے جاتے کہ ہم تمہیں علم دے کے جا رہے ہیں، ہم علم کے منا رہے ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے چلو۔ ابے کسی امام نے، اور جاؤ پوری دنیا کو یہ چیلنج ہے، اور جتنے تقلیدی برادران ہیں سب کو یہ چیلنج ہے کہ ایک امام کا کوئی صحیح قول اور صحیح نہیں، امام کا کوئی کمزور قول یہ دکھا دو کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لوگوں میری تقلید کرو، جاؤ تمہیں چھوٹ ہے۔ جب اماموں نے نہیں کہا تو بیچاروں کو کیوں بدنام کرتے ہو خواہ مخواہ؟ تو امام ابن تیمیہ اور قیم کو بیچ میں نہ لاؤ، ان کے جوتے کے خاک کے برابر بھی یہ بریلی اور دیوبند کے خان اور پٹھان نہیں ہو سکتے، شیخ نہیں ہو سکتے ہیں، معاف کیجئے گا، ان کو اس میں بیچ میں نہ ڈھکیلو۔ اللہ کا فضل ہے